إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. صحت مقدس ولی زمان امام عجل اللہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے جنت البقیع کے انہدام کی دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله والشهر الحرام. وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد. قرآن کریم کی 4 مختلف آیات سے 4 مختلف حصے ہم نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں جن میں شاعر اللہ کا لفظ تکرار ہوا ہے. قرآن میں 4 مقامات پر شاعر اللہ کا لفظ آیا ہے. سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں اور سورہ حج میں 2 مقامات پر، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 36 میں. شاعر شعیرہ کی جمع ہے. آپ جانتے ہیں کہ مجلس بمناسبت انہدام جنت البقیع 1344 ہجری 1344 8 شوال یہ فعل قبیح انجام دیا گیا. یعنی اس وقت ہے 1442، آج سے ٹھیک 98 برس قبل 98 ایئرس اگو. 1925 انگلش سال بنتا ہے، 1344 اسلامی سال. اگرچہ کہ اس سے پہلے 1220 میں بھی وہابیوں نے جنرل بقیع کو ڈیمالش کیا ہے اور شدید نقصان پہنچایا تھا وہاں کے مزارات کو، اور 1344 میں پھر مکمل طور پر قبروں کو منہدم کر دیا گیا. جب ہم
اس مجلس کے لیے یہاں پر آ رہے تھے تو آیت اللہ العظمی آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ، ان کی ایک تقریر ہے جنت البقیع کے انہدام کے بارے میں، وہ سنتا ہوا آ رہا تھا تو بہت لطیف تھا کہ انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی ایک عجیب جملے سے کیا۔ انہوں نے سامعین کو، بظاہر قزوین میں وہ گفتگو ہو رہی ہے، انہوں نے سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ خدائے متعال کی جانب سے بہت منتخب شدہ افراد ہیں کہ جو اس مجلس میں تشریف فرما ہے، جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ کوئی یوم غم ہے اور صدیقہ کبریٰ سے منسوب قبر اور ان کی اولاد طاہرہ کی قبور کو مسمار کیا گیا ہے، تو آپ منتخب شدہ افراد ہیں جو اس مجلس میں تشریف فرما ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور لطیف اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اس مجلس میں یا ہر وہ مجلس کے جو صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے منسوب ہو، اس میں کیا کچھ انسان حاصل کرتا ہے اس کو بیان کرنا وہ قابل بیان ہے نہیں کہ کہا جا سکے کہ کیا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات اس مجلس میں شرکت کرنے والے پر ہوتی ہیں، کیونکہ یہ انہی کا جملہ تھا جو میں آپ کے سامنے پڑھوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قابل درک بھی ہوتی ہیں، قابل بیان بھی ہوتی ہیں، یعنی سمجھ میں بھی آتی ہیں، بیان بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قابل درک ہوتی ہیں، قابل بیان نہیں ہوتی ہیں، یعنی آپ سمجھ پاتے ہیں لیکن بیان کرنا مشکل ہوتا ہے اسے۔ آپ مولا کائنات کے فضائل کو سنتے ہیں تو آپ اسے درک کر پاتے ہیں اپنے وجود کے اندر جو ہماری سطح ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک بیان بھی کر سکے۔ تو کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ قابل درک ہوتی ہیں، نہ قابل بیان ہوتی ہیں، نہ سمجھ میں آ سکتی ہیں، نہ بیان میں آ سکتی ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے وہ مجلس کے جو شہزادی کونین سے منسوب ہے، نہ درک میں نہ بیان میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم نے 4 آیات کا آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ جس میں شاعر اللہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اور یہی 4 موقع ہیں قرآن میں۔ شاعر کا مفرد ہے یعنی سنگولر ہے شعیرہ، ایک لفظ ہے کہ جس آپ سب واقف ہیں قبیلہ، اسی کے وزن پر ہے۔ قبیلہ کی جمع کیا ہے؟ قبائل۔ شعیرہ کی جمع کیا ہے؟ شعائر۔ شاعر کہتے ہیں علامتوں کو، سائنس کو۔ شاعر اللہ یعنی اللہ کی علامتیں، اللہ کی نشانیاں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، جن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکے، یہ شاعر اللہ۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 مقام پر قرآن میں کیا ہے۔ کچھ مصادیق بیان فرمائے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یقیناً صفا اور مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، مکمل مصداق نہیں ہے، یہ میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام ہے صفا اور مروہ کے بارے میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور کیجئے گا صفا اور مروہ کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ اس روئے زمین پر اس سے زیادہ محترم متبرک مقام نہیں ہے، اور اس کی وجہ ایک خاص حوالے سے امام نے بیان فرمائی کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ یہ اہتمام رکھا ہے کہ ہر متکبر وہ بھی جب اس مقام پر آئے گا تو سر برہنہ پا برہنہ کہیں چل رہا ہوتا ہے، کہیں دوڑ رہا ہوتا ہے، ہر ایک کا غرور تکبر ختم ہو جاتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اس لیے کہ حالت احرام میں سر نہیں ڈھانپا جا سکتا اور پیر بھی پورے کور نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا فرمایا کہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا متکبر ہو، اللہ نے صفا اور مروہ کے درمیان یہ اہتمام رکھا ہے کہ سر برہنہ پا برہنہ کفن پہن کر، احرام کو کفن سے تشبیہ دی گئی، کفن پہن کر کہیں چلو کہیں دوڑو، اور اس بیوی کی یاد کو مناؤ کہ جو حجت خدا کی پیاس کو بجھانے کے لیے دوڑ رہی تھی صفا اور مروہ کے درمیان۔ یعنی دیکھیے کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ، خود حج یہ سنت اولیاء کرام کا احیاء ہے، اور کیا ہے یہ؟ حضرت علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ کا جملہ تھا بڑا اچھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ غور کیجئے گا کہ کوئی ہسٹری کو نہ جانتا ہو یا کانٹیکسٹ کو نہ جانتا ہو اور اسے یہ بتلایا جائے کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں یہ لاکھوں افراد اور کعبے کے گرد 7 مرتبہ گھوم رہے ہیں اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، تو وہ اسے دیوانہ کہے گا کہ کیا ہو گیا سب کو کہ یہ سب اس طرح سے گھومے جا رہے ہیں اور صفا اور مروہ کے درمیان اس طرح سے دوڑے جا رہے ہیں، کیا اس کا فلسفہ کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ جب تک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ نہ پتا ہو تو یہ دیوانگی محسوس ہوگی، یعنی یہ عبث کام محسوس ہوگا، یہ بے فائدہ کام محسوس ہوگا۔ اسی خاطر ہے کہ جب تک آپ کو عزاداری کا بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ نہ پتا ہو تو بہت ساری چیزیں آپ کو عبث اور بے فائدہ لگ رہی ہوں گی، لیکن جب آپ اس کے کانٹیکسٹ سے واقف ہوتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ماتم کیوں ہے، یہ علم کیوں ہے، یہ تعزیہ کیوں ہے، یہ تبرک کیوں ہے۔
بات ہو رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ورنہ ویسے نہیں سمجھ میں آئے گا. حج کو جیسے سمجھ میں نہیں سکتے آپ. حج کا کیا یہ تصور ہے کہ اس طرح سے کنکر مارے جا رہے ہیں, ایک پتھر کو اور کنکر مارے جا رہے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا کعبے کے گرد سب گھوم رہے ہیں, یہ کیا بات ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان کیوں دوڑ رہے ہیں. لیکن جب یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں اس سے حجت خدا کی یاد وابستہ ہے اور اللہ عز و جل نے چاہا ہے کہ وہ یاد زندہ رہے, تو چاہے اب وہ ایک خاتون دوڑی تھی اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے, اور وہ اس مقام پر جا کے جہاں نشیب آ جاتا تھا تھوڑا سا تیز دوڑتی تھی تاکہ جلدی سے دوڑ کر وہ اپنے بچے کو دیکھ سکیں, کیونکہ جب وہ نشیب میں جاتی تھی تو حضرت اسماعیل جو اس وقت ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہ نظر نہیں آتے تھے. تو جیسے انہوں نے کیا تھا بالکل ویسے کاپی کرو. جبکہ آج نہ کسی بچے کی پیاس کو بجھانا ہے نہ کوئی اور ایسا کام ہے, بس اس کو کاپی کرو تاکہ وہ یاد زندہ رہے. یہ اللہ نے چاہا ہے, یہ ہے شاعر اللہ. اس کو آپ الگ سے نہ سمجھے کسی دین کے یعنی یہ ہم کو ایکسٹرا کا. جب تک شاعر اللہ کی یاد نہیں زندہ رہے گی اس وقت تک دین نہیں زندہ رہے گا. بات ہو رہی ہے؟ اسی لیے یہ بات مجھے بعد میں کرنی تھی, لیکن ابھی جب بات آ گئی ہے ہمیں اور آپ کو بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو جب دین سکھلا رہے ہیں ہم تو شاعر اللہ کا احترام سکھلائیں, شاعر اللہ کی قدر و منزلت سکھلائیں یہاں پر رہتے ہوئے. اور اس کو ہو سکتا ہے کہ ریشنل آپ کو کسی طریقے سے ثابت کرنا پڑے بچے کو. یعنی کیا مطلب شاعر اللہ کا احترام سکھائیں؟ یعنی مجلس ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا احترام, یعنی فرش عطا امام حسین علیہ السلام کا احترام, یعنی عزاداری میں جو تبرکات ان کا احترام. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں دیکھ کر نام امام حسین کی یاد آتی ہے, انہیں دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آتی ہے. یہ دین کی فقط رسم نہیں ہے. ایک شاعر اللہ کا احترام کیا ہے ابھی میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, اور کس طریقے سے اس کو ثابت کیا جائے گا. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آسٹریلیا سے محبت کرتے ہیں اور آسٹریلیا کا جو جھنڈا اور جو فلیگ ہے اس کی بے حرمتی کرتے ہوں. یہ ممکن نہیں ہے. کیا آپ یہ کہیں گے جناب یہ تو ایک فقط کپڑے کا ٹکڑا ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ منسوب ہے اب ایک کنٹری سے. اگر آپ اس کنٹری کا احترام کر رہے ہیں تو اس کے فلیگ کا احترام خود بخود آپ کریں گے. ایسا ممکن نہیں کہ آپ اس کا احترام نہ کریں. جو لوگ دنیا سے گزر گئے اگر کوئی نسبت کا احترام نہ بھی رکھے تو اس کے لیے سامنے کی مثال ہے کہ اگر والد مرحوم یا والدہ مرحومہ کی کوئی تصویر ہے اور اس کو کوئی گرا دے, اس کی بے احترامی کر لے تو اسے برا محسوس ہوگا. ارے آپ کے والد تھوڑی, آپ کے والد تو گزر چکے ہیں, آپ کی والدہ تو گزر چکی کا نہیں, ہماری تصویر ہمارے والد سے منسوب ہے, یہ ہماری تصویر والدہ سے منسوب ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے کہ جو کہتے ہیں جنت البقیع میں تم درود و سلام پڑھتے ہو تو سلام نہیں پہنچتا. اگر ہم آل سعود کے بزرگوں پہ لعنت بیچتے ہیں تو لعنت بھی نہیں پہنچتی کیا پھر؟ تو لعنت پہنچ جاتی ہے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے, تو لعنت پہنچ جاتی ہے تو سلام کیوں نہیں پہنچتا پھر؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور کیجئے گا. اس میں ایک اور پہلو یہ ہے, فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, من تبعیض ہے, یعنی شاعر اللہ کی مثالیں ہم دے رہے ہیں تمہیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اس سے بہتر کوئی مقام روئے زمین پر اس لیے نہیں ہے کہ ہر متکبر کو اللہ نے ایک طریقے سے اس کی اوقات میں لیا اللہ, کیونکہ نہ سر پہ کچھ رکھ سکتے ہو نہ پیروں پہ کچھ رکھ سکتے ہو, کفن پہن کے چلو. پھر امام نے یہ فرمایا کہ صفا کی پہاڑی سے یاد آتی ہے رسول اللہ کی تبلیغ کی, اس لیے کہ رسول اللہ جب صفا کی پہاڑی پر چڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر میں کہوں کہ اس سے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو کیا ہم یقین کر لو گے؟ وہ کہتے تھے ہم یقین کرنے کو. پھر حضور نے کہا تھا کہ مجھے مانو کہ میں خدا ہوں, میں خدا کا نمائندہ ہوں, خدا واحد لا الہ الا اللہ, اور میں اس کا نمائندہ ہوں. تو صفا اور مروہ کی بہرحال اہمیت ہے. اچھا ایک اور چیز جو اس میں اس آیت کے حوالے سے بہت اہم ہے سمجھنا, آگے اللہ نے کہا فلا جناح علیہ یطوف علیہما یا بہما, معذرت, کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ آیت بڑی عجیب ہے. کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرو. یہ کیا بات ہے؟ یعنی کوئی گناہ نہیں کی کیا بات ہے اس میں؟ یعنی اگر میں آپ سے یوں کہوں, یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجلس میں آپ بیٹھے تو آ کے ثواب ہے, لیکن میں کہوں کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ یہاں آ کے بیٹھے, آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ فلا جناح علیہ یطوف بہ, کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے. یہ ان لوگوں سے سوال ہے جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں. لے کر آئیں اس آیت کا جواب.
اگر جب تک آپ قرآن کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں نہ دیکھیں اور حدیث رسول کی روشنی میں نہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہے. فقط قرآن سال کیجیے اسے. اس لیے کہ صفا کی پہاڑی پر مشرکین مکہ نے ایک بہت بڑا بت رکھا جس کا نام تھا اصاف. مروہ کی پہاڑی پر ایک بت رکھا جس کا نام تھا نائلہ. اور وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے تھے. کبھی حج تھا نا, تو تبرکن یہ کرتے تھے کہ وہ صفا کی پہاڑی پر پہنچ کر اصاف کے بت کو چومتے تھے اور مروہ کی پہاڑی پر پہنچ کر نائلہ کے بت کو چومتے تھے اور اسے تبرک لیتے ہوئے طواف کرتے تھے, یعنی دوڑتے تھے. تو اس وقت جب مسلمانوں نے یہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا شروع کی تو بہت سے لوگوں کے دماغ میں خیال یہ تھا کہ یہاں تو بت رکھے ہوئے ہیں, یا بت رکھے ہوئے تھے اور یہاں تو مشرک یہ کام کرتے تھے, تو ہمارے لیے یہ کام صحیح ہے یا نہیں کہ اب ہم بھی دوڑیں. دیکھیں بسا اوقات ظاہر ایک جیسا ہوتا ہے لیکن باطن کی وجہ سے کبھی وہ عبادت شیطان ہے اور کبھی عبادت خدا ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. بہت مرتبہ یہ مسکنسپشن ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے دیکھا بعض اوقات محرم میں, البتہ یہ وہابیوں کی جانب سے شیعوں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں شیعہ حضرات بھی تعزیے کو چوم رہے ہیں یا علم کو چوم رہے ہیں اور وہ ساتھ میں کوئی ہندوؤں کی بھی تصویر لگا دیتے ہیں کہ وہ بھی بتوں کے آگے اس طرح سے کر رہے ہیں. ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ شباہت دینے کی کوشش کی جائے. یہ تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہی اسی طریقے سے کہ بت پرست بھی یہ کام کر رہے تھے اور مسلمان بھی یہ کام کر رہے تھے. بعض مرتبہ ظاہر ایک جیسا ہے لیکن روح الگ الگ ہے, نیت الگ الگ ہے. فقط ظاہر کو نہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کام ہو کیوں رہا ہے. یہ شیطان کی عبادت کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہے کام, یہ ہو کیوں رہا ہے کام, غور کیجئے گا, بہت اہم ہے. اچھا, قرآن کریم میں اس کے لیے میں بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں. قرآن میں اس کے لیے ایک اور مثال بڑی خوبصورت ہے. آپ جانتے ہیں عربی زبان میں ایک ہے واحد, پھر ہے ڈویل, تثنیہ کا صیغہ, پھر ہے جمع کا صیغہ. عربی اور سنسکرت وہ دو زبانیں ہیں کہ جس میں واحد کے بعد جمع نہیں ہے ڈائریکٹ, واحد تثنیہ اور جمع. تو حضرت یوسف اور زلیخا کا واقعہ جہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ یوسف میں, تو حضرت یوسف دوڑے دروازے کی طرف اپنی آبرو کو بچاتے ہوئے اور زلیخا بھی ان کے پیچھے دوڑی. تو وہاں پر تثنیہ کا لفظ ہے, فاستبق الباب, دونوں دوڑے. ایک ہی لفظ میں دونوں کا ذکر ہے, فاستبق الباب, دونوں یوسف اور زلیخا دونوں دوڑے دروازے کی طرف, لیکن دونوں کی نیتوں میں فرق ہے. بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ صلی علی محمد و علی محمد. تثنیہ کا صیغہ ہے فاستبق الباب, دونوں دوڑے. ایک ہی لفظ میں اللہ نے دونوں کو بیان کر دیا. لیکن یہ تو دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام دوڑ رہے ہیں اپنی عزت اور آبرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بچاتے ہوئے, اپنی عفت کو بچاتے ہوئے. زلیخا دوڑ رہی ہیں خود اس عفت کو تار تار کرتے ہوئے. دونوں میں فرق ہے. ایک گناہ سے بچتے ہوئے دوڑ رہا ہے, ایک گناہ کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے. فقط ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کر لیا کریں. بات پہنچ رہی ہے. ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومن قیسن, مومن کو اتنا ذہین اور فطین بھی ہونا چاہیے کہ وہ ظاہر پہ فقط نہ رک جائے, دیکھے کہ باطن کیا ہے اس کا. کبھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر بہت اچھا ہو لیکن باطن اس کا صحیح نہ ہو, دیکھنا پڑے گا ہمیں. اور کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک ظاہر ہے جو ایک فعل خیر کا فعل شر کا دونوں کو ایک جیسا ہے, لیکن شر کا باطن کسی اور وجہ سے, خیر کا باطن کسی اور وجہ سے. ابھی میں نے مثال دی آپ کے سامنے, بات واضح ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی اس میں گناہ نہیں ہے کہ تم بھی یہ کام کرو. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی مرکز خیر کا ہو لیکن اس پر کچھ شر والوں کا قبضہ ہو چکا ہو تو خیر والوں کو وہاں پہنچ کر خیر کا احیاء کرنا چاہیے. اب اس میں کتنی مثالیں آپ کو پاکستان ہندوستان کی میں دوں آپ کے سامنے, اور سب سے بڑی مثال تو اس وقت خود دنیا میں آل سعود ہے. صحیح ہے مرکز خیر کا لیکن شر کا قبضہ ہے اس پر. تو بس گویا وہی بات ہے کہ وہاں پر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے, لیکن جب رسول اللہ کو حکم ہوا کہا یہ ان بتوں کو توڑ دو. ان بتوں کو بت شکنی امیر المومنین نے کی رسول اللہ کے شانے پر بلند ہو گئے. اور اس کے بعد کہا کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اب ان کے درمیان صحیح کرو. وہ جو تھا وہ تو شر کا معاملہ تھا, تم اللہ کے حکم سے کر رہے ہو. اور پھر کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا, اور جو جھک جائے جس کا دل نیکی کرتے ہوئے اللہ کی خدمت میں. یہ اصل بات ہے, دل جھکاؤ اللہ کے سامنے.
ان اللہ شاکر علیم، فرمایا خدا قدردان بھی ہے تمہارا اور شکر قدردان بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے. یہ جو قدردان ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں قدردان ہوں. یہ سورہ انسان و سورہ دہر میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ یہ مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ کسی سے قدردانی و شکریہ نہیں چاہتے. اس کے بعد 11 آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک نازل کی کہ یہ جو اہل بیت یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم انہیں جنت میں دیں گے کیا اور ان کے چاہنے والوں کو دیں گے کیا جو یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلائیں. 11 آیتیں پہلے نازل کی اللہ نے، جس میں فرمایا کہ وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کے درمیان آپس میں سامنے تکیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ شراب کانا مزاجھا زنجبیلا کہ جس میں ادرک ملی ہوئی ہوگی، جنجر کی فلیور کی آپ کو شراب بطہور انشاءاللہ وہاں پر پلائی جائے گی. اور یہ سب چیزیں فرمایا کہ کس طریقے سے چاندی کے برتن ہوں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور کچھ خدمت گزار بھی ہوں گے وہاں پر. آپ کو دماغ میں نہ سوچا کہ مجھے تو جنجر فلیور پسند ہی نہیں ہے، مولانا نے کیوں کہہ دیا یہ؟ بھائی یہ قرآن میں ایک تو موجود ہے، دوسرا یہ کہ اللہ وہاں پر سب پسند کروا دے گا، کوئی وہاں پر ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو اچھی نہ لگے. اللہم صلی علی محمد محمد. وہاں کے پھلوں کا اور مشروبات کا معاملہ دنیا کی طرح نہیں ہے، آپ جو چاہیں گے وہ مشروب بن جائے گا اس وقت وہاں پر. امام جعفر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا وہ گندم کا تھا یا سیب کا تھا؟ امام نے کہا جنت کا معاملہ دنیا کے درخت کی طرح نہیں ہے، جب تم کسی درخت کے پاس پہنچو گے جو نیت کرو گے وہ درخت بن جائے گا اور وہ پھل دینے لگے گا. تو یہ نہ سوچو کہ جنت میں وہ گندم کا تھا یا سیب کا تھا، کس کا درخت تھا، وہ جو درخت تم نیت کرو گے اس کا پھل دے گا. اور اس میں ان آیات میں اس کا بھی ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تمہارے پاس درخت ہوں گے کہ وہ خوشے جھکے ہوئے ہوں گے تمہارے پاس، اور جو چاہے گا وہاں سے اس کو توڑ لے گا. اور پھر فرمایا کہ جو اس طریقے سے اللہ کی راہ میں دے تو کان سعیکم مشکورا، تو پھر اللہ قدردان ہے اس کی کوشش کا. اور یہاں پر ایک ہے جس کا دل جھکا ہوا اللہ کی اطاعت میں تو اللہ اس کی کوشش کے لیے قدردان ہے، قدر شناس ہے اللہ. یہ پہلی آیت ہو کہ مجھے 4 آیتیں پڑھنی تھی، بات ختم کر دینی. مجھے سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں صفا اور مروہ کو شعائر اللہ میں سے کہا گیا، یعنی جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے. دوسرا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ والشہر الحرام، اے ایمان والوں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اے ایمان والوں شعائر اللہ کی حرمت کو پامال نہ کرو اور حرام مہینوں کی حرمت کو پامال نہ کرو. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ایک وہ شے کہ جو محترم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آتی ہے جسے دیکھ کر اس کی حرمت کو پامال نہ کرو. بہت گنجائش ہے کہ اس میں بات ہو سکے، آگے بڑھتا ہوں. اگر ایک بات جو ہے نا عزا امام حسین السلام سے جو متعلق ہو ہمیں سمجھ میں نہ بھی آئے نا، اس کی حرمت کو پامال نہ کریں، کم از کم خاموش ہو جائیں اس کے بارے میں، حرمت کو پامال نہ کریں. سورہ حج میں فرمایا کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، تو یاد رکھو کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. عام نیکی نہیں ہے شاعر اللہ کا احترام کرنا، دلوں کے تقوی کی علامت ہے، دل کے تقوی کی علامت ہے. سبحان اللہ. میں دعا پڑھتا ہوں، اگر غلط پڑھوں تو آپ میری اصلاح کیجیے گا. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت سمعی بصری قلبی علی دینک. شکر. اے اللہ، اے رحمان، اے دلوں کو بدل دینے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. تو کیا نگاہوں کو دین پر ثابت قدم نہ رکھ؟ ثبت بصری علی دینک، ثبت سمعی علی دینک. کیا سماعتوں کو دین پر ثابت قدم نہ رکھ؟ سوال ہے کیا میرے ہاتھوں کو دین پر ثابت قدم نہ رکھنا؟ ثبت قلبی علی، اس لیے کہ دل ہے وجود کا مرکز. جب دل دین پر ثابت قدم ہے تو پورا وجود دین پر ثابت قدم ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. کاش میری بات پہنچ سکے. تو شاعر اللہ کا احترام کرے یہ ہاتھوں کے تقوی کی علامت نہیں ہے، یہ زبان کے تقوی کی علامت نہیں ہے، یہ نگاہوں کے تقوی کی علامت نہیں ہے، یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. جی یعنی جب آپ ذریعہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو چومتے ہیں تو یہ دل کے تقوی، یہ زبان کے تقوی کی علامت نہیں ہے، یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ نگاہوں کے فقط تقوی کی علامت نہیں ہے، آپ کے دل کا تقوی ہے. یہ مشکل کام ہوتا ہے. بہت سوں کا دل اللہ کے سامنے جھک جائے گا لیکن شاعر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکے گا. اسی خاطر ہے کہ خدا متعال کی عبادت ہے، شاعر اللہ کی تعظیم ہے.
عبادت نہیں ہے، تعظیم ہے، احترام ہے، دو الگ الگ لفظ ہیں یہ. اور یہی وہابیوں نے مکس کر دیا، جو آج ہمارے بھی بعض افراد مکس کر دیتے ہیں کہ عبادت نہیں ہو رہی، تعظیم ہو رہی ہے. اگر کوئی ائمہ علیہ السلام کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہا ہے، زیارت کر رہا ہے، جھک کر بوسہ لے رہا ہے، تو وہ عبادت نہیں کر رہا ہے امام کی، وہ تعظیم کر رہا ہے. ہمارے ہر زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، تقریباً ہر زیارت کے بعد. یہ 2 رکعت نماز کیا ہے؟ زیارت وارثہ پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھو اور بتلاؤ، سمجھاؤ اپنے آپ کو اور زمانے کو سمجھاؤ کہ عبادت نہیں کی ہے حسین کی، زیارت کی ہے حسین کی. عبادت اس کی ہے جس کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے ابھی. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. بات ختم. صحیح ہے. اور اس میں یہ فرمایا کہ پروردگار نماز کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی سجدت، اللہم انی رکعت و سجدت لک. درمیان کا جملہ یہ، پروردگار میں نے تیرے لئے رکوع کیا، میں نے تیرے لئے سجدہ کیا. لأن الصلاة والرکوع والسجود لا يكون الا لک. اس لیے کہ نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا تیرے سوا کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتا. اس سے بڑھ کے توحید کا بیان کہاں پر ہے؟ مجھے بتلائیے گا. نماز اور سجدہ اور رکوع تیرے علاوہ کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتا. جو عبادت کا سجدہ ہے، جو رکوع ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتا، جائز نہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو تعظیم ہے اس ذریعے کی، تعظیم ہے اس مقام کا کہ جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. صفا اور مروہ کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، پہاڑیوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. تو ابا عبداللہ حسین اسلام کی قبر مطہر سے اللہ کی یاد نہیں آتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا اللہ کی یاد کا مقام ہے؟ مجھے بتلائیے گا. مسجد نبوی میں کیا اللہ کی یاد نہیں آتی جس رسول نے پتھر کھائے، کنکر کھائے، ان کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے اس خاطر کہ وہ دین پہنچا دیں؟ کیا وہ اللہ کی یاد کا مرکز نہیں ہے؟ صفا اور مروہ کے جس میں اس وقت نہ کوئی روضہ ہے نہ کوئی حرم ہے، فقط ایک بی بی دوڑی تھی بس. وہ شاعر اللہ کا مصداق ہے. یا مصداق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا من شاعر اللہ، یعنی اللہ نے کہا کہ یہ 2 مصداق میں بتا رہا ہوں، باقی تم خود طے کرتے جانا. بلکہ حتیٰ اللہ نے جانور کو بھی شاعر اللہ میں سے کہا. اب سورہ حج کی آخری آیت سن لیجئے گا جو ہمارے موضوع میں ہے، اور میں بات ختم کر. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ. وہ حج کے لیے قربانی کا جانور جیسے تم حج کی قربانی کی نشانی لگا دیتے ہو، یہ بھی شاعر اللہ میں سے. ممکن ہے کہ کوئی جانور بھی شاعر اللہ میں سے ہو جائے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے. کاش میری بات پہنچ سکے. وہ جانور قربانی کا جو آج ہمارے پاس موجود ہے، کیا یہ جانور قربانی کا حضرت ابراہیم والا جانور ہے کیا؟ نہیں، یہ وہی عام مارکیٹ سے خریدا ہوا جانور ہے. لیکن جب یہ قربانی کے لیے مختص ہو گیا تو یہ شاعر اللہ میں سے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. ہمارے یہاں پر کیونکہ دین سے ایک تو بے خبری اور دوسرا پتہ نہیں کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے اس کے پیچھے کہ دین کے مقدسات کی توہین کی جائے. اور جب عید قربان آئے گی تو آپ دیکھیں گے وہ جانوروں کے کوئی الگ الگ نام رکھے ہوئے، کوئی بیل ہے اتنا، کوئی آئس کریم کھاتا ہے، کوئی یہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، اس کی ریسیں ہو رہی ہیں، ان کی جو ہے نا وہ نعوذ باللہ فیشن پریڈ ہو رہی ہے، اس کو الگ الگ کپڑے. تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ یعنی جس شے کے لیے اللہ نے کہا تھا اسے دیکھ کر تم اللہ کو یاد کرو، وہ تمسخر کے لیے نہیں ہے. صحیح ہے. بس بات ختم کرنے لگا. کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ. یہ شاعر اللہ میں سے ہے. کیا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا ذوالجناح نہیں ہے جسے دیکھ کر امام حسین کی قربانی کی یاد آئی ہے یا نہیں؟ عزیزوں، یہ کام متوکل نے بھی کیا تھا کہ قبر امام حسین پر حل چلوانے کی کوشش کی. اس وقت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کا حکم نہیں دیا. کہ اگر قبر حسین کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت مصلحت میں نہیں کہ جہاد میں سیب کر کے آ جاؤ میدان میں، لیکن اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے پڑھو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. زیارت جامع کبیرہ کو تعلیم دیا کہ اپنے اپنے گھروں میں زیارت اہل بیت اور زیارت ابا عبداللہ حسین کو پڑھو. وہ کہتے ہیں نا کہ ابا عبداللہ حسین کی قبر تو ہر مومن کے دل میں آباد ہے، اس کو کون مسمار کر سکتا ہے؟ قبر اہل بیت، قبور اہل بیت علیہ السلام تو مومن کے دل میں آباد ہے. لہذا یہ کام پھر آل سعود نے 1925 میں کیا آل شیخ کی مدد سے.
2 سال پہلے مجھے یاد ہے میں جنرل البقیع کی مجلس میں اس کا پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پڑھ چکا ہوں. اگر میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی بات آ جائے، اس لیے میں اس کو تکرار نہیں کرنا چاہتا، لیکن کم از کم 2 جملوں میں اسے آپ کو کانٹیکس میں لانے کے لیے بیان کر دوں کہ احمد ابن حنبل یہ ان ائمہ 4 میں سے وہ امام ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل وہ امام ہیں ان 4 ائمہ میں واحد امام جو اہل سنت کے ہیں کہ جنہوں نے اپنے علاوہ باقی لوگوں کو بدعتی کہنا شروع کیا تھا. فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری یہ ہوا تھا کہ وہ افراد کے جو ان کی شریعت پر یا ان کے فالوورز میں سے نہیں ہیں، ان کے کام کو انہوں نے بدعت کہنا شروع کیا. ان کے 500 سال بعد ایک شخصیت آ گئی، اس کا نام تھا ابن تیمیہ. اس نے نہ صرف یہ کہ بدعتی کہا بلکہ واجب القتل کہا. واجب القتل کہا ان لوگوں کو کہ جو مثال کے طور پر قبر کے پاس جائیں، زیارت پڑھیں، توسل اختیار کریں، حتی تبرک اختیار کریں، جبکہ تبرک اور توسل اتنا کامن تھا مسلمانوں میں. یہ بدعت ہے کہ اس کام سے روکا جائے، کیونکہ خود ابن تیمیہ کی جب موت ہوئی ہے تو اس کے شاگردوں نے اس کے کفن کو لے کر، اس کو ٹکڑوں کو لے کر تبرک اختیار کیا تھا اس کے شاگردوں نے. اس لیے کہ اس زمانے میں اتنا کامن تھا مسلمانوں کے یہاں، اتنا کامن تھا کہ مطلب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، یعنی نسل در نسل صدیوں سے یہ چلا آ رہا تھا کہ اولیاء خدا سے چاہے وہ زندہ ہوں یا دنیا چلے گئے ان سے تبرک لینا نہ صرف کہ جائز تھا بلکہ ممدوح کام سمجھا جاتا تھا. لیکن ابن تیمیہ نے اس وقت 500 سال بعد تقریباً احمد ابن حنبل کے یہ کہا کہ وہ افراد جو تبرک کرتے ہیں یا توسل اختیار کرتے ہیں واجب القتل ہیں. اور اس کے تقریباً 500 سال بعد تقریباً پھر محمد ابن عبد الوہاب کی شخصیت سامنے آئی، جس سے سارے وہابی ہیں، کہ جس نے واجب القتل کہا بھی اور قتل کیا بھی. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انحراف جو شروع ہوتا ہے وہ کہاں تک 1000 سال میں اس مقام تک پہنچا کہ پھر کربلا میں قتل ہوا. ایسا نہیں کہ انہوں نے فقط مکہ میں، کربلا میں حملہ کیا، عراق میں کے جگہوں پر حملہ کیا ہے، سینکڑوں مولا کے چاہنے والوں کو قتل کیا، شہید کیا، اور سنیوں کو کتنا قتل کیا. اور اس کے بعد جب فائنلی حملہ ہوا تو اس کے بعد قبور ائمہ علیہ السلام کو مدینہ میں مسمار کیا. فقط ائمہ کی قبریں نہیں ہیں وہاں، 10,000 سے زیادہ تقریباً اصحاب کی قبریں. وہاں پر رسول اللہ کے فضل حضرت ابراہیم کی قبر ہے، وہاں پر ازواج نبی کی قبر ہے، وہاں پر حضور کی پھوپھیوں حضرت صفیہ، حضرت عاتقہ کی قبر ہے. حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی ہیں جن کا واقعہ ہے حضرت حمزہ کے بارے میں معروف ہے. یہ میں اعلان کر دوں کہ جو گزشتہ اب آئندہ شب جمعہ شب 15 شوال یہ شب شہادت ہوگی حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کی، جو کہ کم مومنین جانتے ہیں کہ 15 شوال حضرت حمزہ کی شہادت کی تاریخ ہے. لہٰذا نیکسٹ شب جمعہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ تشریف لا سکتے ہیں تو ضرور تشریف لائیں. حضرت حمزہ کی شہادت اور ان کی قبر ایک طریقے سے پناہ گاہ رہی ہے خود سیدہ کونین کے لیے، اس لیے کہ بعد از وفات رسول اللہ بی بی حضرت حمزہ کی قبر پر جاتی تھی اور حضرت حمزہ کی قبر پر جا کر وہاں پر حضرت حمزہ کی قبر کی تسبیح بنائی تھی بی بی نے، اس خاک کی تسبیح بنائی تھی. تو حضرت حمزہ کا بہت عظیم الشان مقام ہے. اب عبداللہ الحسن سے پہلے حضرت حمزہ سید الشہداء اور پھر امام حسین سید الشہداء ہے. تو نیکسٹ جو مجلس ہے انشاءاللہ نیکسٹ شب جمعہ اتفاق سے تاریخ بھی بعین ہی شب شہادت آ رہی ہے، لہذا وہ پوری کوشش کریں گے حضرت حمزہ پہ پڑھیں. تو ایک واقعہ حضرت صفیہ کا بھی موجود ہے کہ حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن ہے، وہ بھی آئی تھی حضرت حمزہ کی لاشے پر، وہ انشاءاللہ نیکسٹ شب جمعہ کروں گا. تو بہرحال ان کی قبر حضرت صفیہ کی خود حضرت عاتقہ کی قبر جنرل البقیع میں ہے. حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ مادر ابوالفضل عباس علیہ السلام ان کی قبر جنرل البقیع میں. بی بی سے منسوب قبر یعنی سیدہ کونین سلام اللہ علیہ سے منسوب قبر ہے جنرل البقیع میں. ورنہ ایک اور روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ کی قبر ہے کہ جو مسمار ہوئی. حضرت عثمان ابن مظعون وہ پہلے مہاجر صحابی کے جو جنرل البقیع میں دفن ہوئے تھے بحکم رسول خدا. یہ عثمان ابن مظعون وہ صحابی ہیں کہ جن کے نام پر مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا زیارت کے مطابق. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ مولا نے اپنے بیٹے کا نام کیسے عثمان رکھ دیا، عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھا تھا، اگر تاریخ کسی کو پتا ہو تو. اور عثمان ابن مظعون کی قبر وہ ہے کہ جسے بہت سے ہمارے مومنین وہ کوئی اور عثمان کی قبر سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہے اصل میں عثمان ابن مظعون کی قبر. جو خلیفہ سوم کی قبر ہے ان کی قبر بھی جنرل البقیع میں ہے، لیکن تاریخ میں جا کے دیکھ لیجیے گا. یہاں پر ابھی فی الحال میں کوئی مناظرانہ گفتگو کے لیے نہیں بیٹھا ہوا کہ میں تاریخ حوالہ ثابت کروں،
لیکن خود اہل سنت علماء بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ در حقیقت انہیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس وقت دفن ہی نہیں کیا گیا تھا، در حقیقت یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا. وہ ایک بیچ میں دیوار تھی جسے بعد میں توڑ دیا گیا اور پھر یہودیوں اور مسلمانوں کا قبرستان ایک بنا دیا گیا. اب کیا ہوا، میں اس حوالے سے اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کس نے انہیں قتل کیا اور کس کی سازش تھی، اور پھر کیوں مسلمانوں قبرستان میں حتیٰ دفن ہونے کے لائق نہیں سمجھا گیا اور یہودیوں کو قبرستان میں دفن کیا گیا. وہ ایک الگ تاریخ ہے. اچھا، تو عثمان ابن مظعون کی قبر وہاں پر ہے، عبداللہ ابن جعفر طیار بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر، یہ سب وہ عظیم قبریں ہیں کہ جو جنرل البقیع میں موجود ہیں. فقط اہل بیت اطہار کی بے احترامی کی بات نہیں، وہ تو اہل بیت، ہمارے لیے اہل بیت اطہار اسلام کی بے احترامی اس سے بڑھ کے کوئی بات ہی نہیں ہے پھر. لیکن اگر آپ سنی فقہ کے حوالے سے بھی دیکھیں تو کیا ازواج رسول کی قبر کی بے احترامی نہیں ہے؟ کیا حضور کی پھوپھیوں کی قبر کی بے احترامی نہیں ہے؟ کیا حضرت ابراہیم ابن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے احترامی نہیں ہے؟ آپ کا ضمیر کہاں سویا ہوا ہے؟ میں پھر بات کہنا چاہوں گا، اختتام کرنا چاہوں گا کہ جب میں سن رہا تھا آیت اللہ وحید خراسانی کو تو انہوں نے اہل قزوین سے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس دن کو اپنے بچوں کو بتائیں اور انہیں یاد دلوائیں کہ 8 شوال کو کون سا ظلم ہوا اہل بیت پر، اور انہیں بتلائیں کہ بالخصوص کون سی قبریں یہاں پر. اور ایک ایک جملوں میں ان کی زبان سے جو تعارف تھا وہ بہت ہی حسین تھا، میرے دل پہ بڑا لگا. کہ سب سے پہلے یہاں پر سبط اکبر کی قبر ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور میں وہیں سے نقل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ حسین وہ ہیں کہ شب جمعہ، آج شب جمعہ ہے، 1,24,000 انبیاء اللہ عز و جل سے اذن طلب کرتے ہیں کہ ہم کربلا پہنچ کر حسین کی زیارت کریں. اور جملہ مکمل ہونے دیجیے گا کہ ابا عبداللہ الحسین شب جمعہ اذن طلب کرتے ہیں کہ وہ مدینہ پہنچ کر اپنے برادر بزرگ حسن مجتبی کی قبر پر پہنچ کر وہاں زیارت کریں. امام حسین زائر امام حسن ہے، کمال ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی مولا حسن کی قبر وہاں پر ہے جن کے ظاہر امام حسین ہر شب جمعہ، آج شب جمعہ ہے، آج شب جمعہ امام حسین ظاہر امام حسن علیہ السلام کے. سبحان اللہ. پھر وہاں قبر مطہر ہے امام زین العابدین کی. جب قیامت میں صدا دی جائے گی کہ این زین العابدین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کی خلقت کا سبب اور مقصد اور ہدف ہی عبادت ہے، اور جب وہاں صدا دی جائے گی کہ کہاں ہیں جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، تو نہ کوئی اور نبی آگے بڑھیں گے، نہ کوئی ولی آگے بڑھیں گے، بلکہ امام زین العابدین آگے بڑھیں گے. جہاں ہدف خلقت انسانی اپنی معراج پر پہنچ جائے اسے زین العابدین کہتے ہیں. ان کی قبر ہے جنت البقیع میں. پھر ان امام کی قبر ہے جنہیں باقر العلوم کہتے ہیں، جن تک جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے رسول اللہ نے سلام کہلوایا کہ میرا سلام پہنچانا ہے جابر. اب ہم انہیں علیہ السلام نہ کہیں تو پھر کسے کہیں جن تک رسول اللہ سلام پہنچائے. اور پھر ان کی قبر مطہر ہے کہ جن کے ذریعے سے شریعت محمدی زندہ ہے، رئیس مذہب، جن کی فقہ پر ہم یہاں عمل کر رہے ہیں. آج بندے ہم اللہ کے ہیں اور امتی رسول اللہ کے ہیں، اور شیعہ علی ابن ابی طالب کے ہیں، اور عزادار ابا عبداللہ الحسین کے ہیں، اور منتظر امام زمانہ کے، اور مذہب جعفری ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس امام کی قبر مطہر ہے، یہ ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. وہ امام، مجھے 25 شوال مکرم شہادت کی مجلس آئے گی امام کی، اور وہ بھی ہمارے یہاں کی تاریخ کے مطابق سنڈے شب شہادت ہوگی مولا کی. تو اس میں بھی آپ سے بہت بھرپور تعداد میں شرکت کی. اس لیے گزارش ہے کہ ویسے آپ ویک ڈیز میں جب بھی شہادت کی مجلس ہوتی ہے تو بہت
بڑی تعداد میں تشریف لاتے ہیں تو بالخصوص وہ تو ویکینڈ ہے، تو جب شب 25 شوال مکرم، جملہ آج کہہ دوں تاکہ اشتیاق اور بڑھ سکے، وہ یہ کہ وہی میں نے کہا کہ اگر آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا. آج جو بہت ساری باتیں پڑھی وہ آیت اللہ وحید خراسانی کی تقریر سے پڑھی اور علامہ قبلہ رشید ترابی صاحب علیہ مقاموں کی تقریر سے پڑھی. ان بزرگوں کی باتیں مجھ جیسے طالب علم کے ذریعے سے پہنچ جائیں تو وہ اچھا رہتا ہے، خود ہمارے اپنے علم کے لیے ہماری اپنی ایک سعادت ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ محفوظ ہو جاتی ہے باتیں تھوڑا سا لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں، تو اچھا ہے کہ پھر بعد میں ہمارے جب اور بچے آگے آئیں تو وہ سن لیں کہ یہ سننے سے بہتر ہے کہ کمیل مہدوی نے کیا کہا، یہ سنیں کہ آیت اللہ وحید خراسانی نے کیا کہا تھا، تو یہ باتیں محفوظ رہ جائیں گی. تو انہوں نے یہ کہا کہ تمام انبیاء کی بعثتیں رکی ہوئی ہیں رسول اللہ کی نبوت پر، اور رسول اللہ کی نبوت رکی ہوئی ہے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب پر. ہے یا نہیں ایسا؟ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہاں پر ایک حق بنتا ہے کہ صلوات بھیجیں، میں جملہ مکمل کرتا ہوں یہاں پر. اللہ تمام انبیاء کی بعثتیں رکی ہوئی ہیں نبوت مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبوت مصطفیٰ موقوف ہے اس بات پر کہ اعلان ولایت امیر المومنین میدان غدیر میں ہو، اور امیر المومنین کی ولایت کا بچ جانا موقوف ہے اس بات پر کہ امام جعفر صادق علیہ السلام 4000 شاگردوں کو تیار کریں تاکہ جو حلال محمد ہے وہ قیامت تک حلال رہے، جو حرام محمد ہے وہ قیامت تک حرام رہے. اور اس حلال و حرام پر جب آپ عمل کریں گے تو لہٰذا ولایت علی بن ابی طالب کو آپ نافذ کر دیں گے اپنی زندگی میں. اس ولایت کے ذریعے سے مصطفیٰ کی نبوت زندہ رہے گی، اس مصطفیٰ کی نبوت کے ذریعے سے 1,24,000 انبیاء کا پیغام زندہ رہے گا. یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے کی طاقت، یہ ہے فقہ جعفری کی طاقت. بات ختم کر دی میں نے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. خدا کی قربت تک پہنچنے کا واحد راستہ فقہ امام صادق علیہ السلام ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بلکہ یہ ان کا جملہ تھا کہ 25 شوال عاشورہ دوم میں تبدیل ہونا چاہیے. یہ معمولی بات نہیں. یعنی معمولا ہمارے ذہن میں شاید اتنا تصور نہیں آتا کہ چھٹے امام کی شہادت کا احیاء اتنا زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ منحصر بے فرد راستہ صراط مستقیم وہ فقط امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ اور سنت ہے کہ جس کے ذریعے آپ خدا تک پہنچیں گے. باقی ساری فقہیں باطل ہیں، آپ خدا تک نہیں پہنچا رہے ہیں. اب اس پر اپنے دلائل ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کیا دلائل ہیں. ان امام کی قبر کا جنت البقیع میں، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی قبور ہے جنت البقیع میں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. سورہ نور میں زیارت جامع کبیرہ میں آپ پڑھتے ہیں. زیارت جامع کبیرہ ہم نے بہت بار بار ریکویسٹ کی، تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ جملہ تو ہوگا کہ قبورکم فی القبور وآثارکم فی الآثار. شروط اسماءکم فی الاسماء. اہل بیت سارے ناموں میں آپ کے نام منتخب شدہ ہیں، سارے گھروں میں آپ کے گھر منتخب شدہ ہیں، اور سارے قبور میں آپ کی قبریں منتخب شدہ ہیں. جب قیامت کا منظر ہوگا اس وقت، تو یہ جملہ دونوں بزرگان نے کہا جن کا ہم نے نام لیا آپ کے سامنے مصائب میں، کہ سیدہ کونین اس وقت بھی ایک خاص حجاب میں آئیں گی. اور امام سے جب پوچھا گیا، یہ روایت میں نے خود نہیں دیکھی لیکن نقل کر رہا ہوں، امام سے جب پوچھا گیا کہ کیوں اس دن بھی اتنے خاص اہتمام اور حجاب میں، کہ اس لیے کہ جس عالم میں آئیں گی کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ایک زخمی لاشے کو لے کر آئیں گی بی بی ماں، اور ایک پیراہن ہوگا جو خون میں آلودہ ہے. اس وقت ایک جب عالم محشر ہوگا تو اس وقت
گویا نور کے خیموں کو لگا دیا جائے گا اس مقام پر کہ جہاں پر آج جنت البقیع ہے یا جہاں بی بی کی قبر ہے، اور وہاں سے بی بی کی سواری چلنا شروع ہوگی. صحیح ہے. اور اس ناقۃ اللہ کی بھی الگ ہیبت ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، لکھا ہوا ہے، یعنی احادیث میں موجود ہے کہ وہ جو ناقہ ہوگا جس پہ بی بی سوار ہوں گی کہ ظاہرھا عفو اللہ و باطنھا رحمت اللہ، اس ناقے کا ظاہر اللہ کی مغفرت ہے، اس کا باطن اللہ کی رحمت ہے جس پر بی بی سوار ہو کے آ رہی ہے. اور آواز آئے گی کہ اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہوں کو بند کر لو، اس لیے کہ اب رسول کی بیٹی یہاں سے گزرنا چاہتی ہے. میرے محترم بھائیوں نے ہر سال کی طرح اس بار بھی اہتمام کیا ہے کہ جنت البقیع کی شبیہ بنائی ہے انہوں نے یہاں پر، ان شکستہ مسمار قبروں کی شبیہ، تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ یاد رہ جائے، جو نہیں بھی جا سکا وہ دیکھ لے یہاں پر. اللہ اکبر. دیکھیں شبیہ جو ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جو شبیہ کو حرام بھی کہتے تھے نا، آج خود ان کے یہاں مکہ اور مدینہ میں شبیہ بنتی ہے. وہ اسکرینز بناتے ہیں کہ لے کے جاؤ گا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جب بچہ شبیہ کو دیکھے گا تو اسے اصل یاد رہے گی. یہ ہے شبیہ. اور آپ سے گزارش ہے کہ جب ماتم مکمل ہو جائے تو آپ اس پلیس کو خالی کر دیجیے گا تاکہ مستورات آ کے یہاں پر زیارت کر سکیں. کل آن لائن پروگرام ہے 6:30 بجے، جو PSV کے پیج پر بھی لائیو ہوگا اور بھی پیجز پر لائیو ہوگا، جہاں پر آسٹریلیا وائڈ کانفرنس ہے جنت البقیع کے انہدام کی، وہ آن لائن ہے، لیکن یہاں پر کینڈل لائٹ ویجل ہوگا ادھر PSV میں. تو جو شریک ہونا چاہتے ہیں 6:30 بجے یہاں پر آئیں. مومنین یہاں پر بھی ہوں گے اور آن لائن پروگرام ویسے جا رہا ہوگا. تو یہ ہمارا ایک احترام اور عقیدت کا اظہار ہے، اور ساتھ میں ایک احتجاج بھی ہے. اور آسٹریلیا وائڈ کانفرنس میں انشاءاللہ ہم بھی کچھ اپنے رائز پیش کریں گے، جہاں برسبن سے بھی علماء ہیں، سڈنی سے بھی علماء ہیں. بس عزیزوں میں اس گریے کے ربط کو توڑنا نہیں چاہتا، بات کہنا چاہتا تھا لیکن وہ بات اب گریے پر آ چکی ہے کہ اپنے بچوں کو شاعر اللہ کا احترام سکھلائیں. ایک شاعر اللہ تو بہت بڑی بات ہے. مجھے مومنین بتلاتے ہیں کہ مطلب ہمارے گھر میں کچھ دنوں کے لیے جو پیٹ رہ جائے تو بچے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. کوئی جانور آپ کے گھر کچھ دنوں کے لیے رہ جائے تو بچے کے دل میں اس سے محبت آ جاتی ہے. وہ جو آیا ہی اللہ کے گھر میں ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ جو گھر ہی منسوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیا اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کا احترام نہیں ہونا چاہیے؟ جی یہ وہ ساری چیزیں جو سمجھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور جب بی بی عالم محشر میں تشریف لائیں گی تو اس وقت جو کیفیت ہے کہ جس میں ایک لاش اطہر کو لے کر آئی ہیں بی بی، سر بریدہ لاش کو، اس وقت جو پہلا لفظ کہیں گے بی بی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صدا آئے گی، اے سیدہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیا یا رب و شیعتی، اے میرے پروردگار میرے شیعہ، میرے شیعہ، میرے شیعہ، میرے چاہنے والے. پہلا لفظ بی بی یہ فرمائیں گی. اس بی بی سے منسوب قبر منہدم ہے، مسمار ہے. اے امام زمانہ علیہ السلام، جب ہم اتنا جب ان قبروں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں وہ گریے کی کیفیت آتی ہے، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی مولا؟ میں کہتا ہوں قبر زہرا پر، اچھا میں نے کہا نا بار بار کہ بی بی کی قبر کا اصل تو پتہ نہیں کہ کہاں پر ہے، لیکن جب جنت البقیع کی بات آئے گی تو خود بخود قبر زہرا کا ذکر آئے گا، اس لیے کہ بہر المنصوب ایک قبر ہے کہ جو وہاں پر ہے. تو امام حسن کی قبر مسمار، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، ان کی قبروں کو مسمار کیا گیا. اور جب زہرا سے منسوب قبر کو مسمار کیا گیا، یعنی مسمار کا مطلب کیا؟ بلڈوزر چلا دیے گا. آج بھی تصویریں موجود. یہ وہی ماں ہے کہ جس کے بیٹے کا لاشا کربلا میں پامال ہوا تھا، جہاں دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. میں کہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے کتنا خاص اہتمام کیا تھا بی بی سیدہ کو دفن کرتے ہوئے. اتنا خاص اہتمام کیا تھا کہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھے، کوئی دیکھنے نہ پائے. اور پھر جنت البقیع تک بھی جنازہ لے کر بھی گئے، لیکن وہاں سے واپس بھی لے کر آئے، اور کچھ قبروں کو بنا دیا تھا تاکہ بے حرمتی نہ ہونے پائے. بہت سی قبروں کو بنا دیا امیر المومنین نے. اور جب امیر المومنین نے بہت سی قبروں کو بنا دیا، اگلے دن صبح کو بہت سے آئے شیوخ مدینہ آ کے کہتے ہیں کہ علی ہم نے تو نماز جنازہ نہیں پڑھی، ہم چاہیں گے کہ واپس نماز جنازہ ہو. کہ سیدہ کو دفن کر دیا گیا، کہ نہیں ہم چاہیں گے کہ جنازہ ہو دوبارہ. اور اس کے بعد کسی نے آ کے کہا کہ علی وہ تو قبرستان جا رہے ہیں، وہ تو قبروں کو کھودنا چاہتے ہیں. تو اب علی ابن ابی طالب ذوالفقار لے کر پہنچے تھے اور کہا تھا کہ جو قبریں بنی ہوئی اس کا کوئی پتھر ہٹایا گیا تو یہاں مدینے کی گلیوں کو میں تمہارے خون سے بھر دوں گا، خبردار. یعنی علی ابن ابی طالب ضبط نہیں کر سکے کہ جو قبر تھی سیدہ کی شبیہ بھی جو تھی
اس کا بھی کوئی پتھر ہٹا لے، میں کہوں گا یا امیر المومنین، اب آ کر جنت البقیع میں دیکھیے گا کہ کیسے، میں لفظ کہتے ہوئے مجھے عجیب لگتا ہے لیکن کیا کروں، جو بلڈوزر چلا دیے گئے، قبر زہرا پامال ہوتی رہی، قبر امام حسن مجتبیٰ پامال ہوتی رہی، اور بہت سے سادات بھی یہاں پر موجود ہیں جو سادات کرام ہیں، ان کا ایک خونی تعلق بھی ہے یہاں۔ اللہ نہ کرے نقل کفر نباشت، اللہ نہ کرے ہمیں یہاں رہتے ہوئے کوئی خبر ملے کہ پاکستان میں ہمارے اجداد کی قبروں کے ساتھ کسی نے بے حرمتی کی ہے، کوئی اگر وہاں پر گنبد تھا تو اس کو گرا دیا ہے، کوئی مقبرہ تھا تو اس کو گرا دیا ہے، کوئی قبر ہے تو اس کو کسی نے شکستہ کی، کیا کیفیت ہوگی ہماری؟ بس امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں اسی کیفیت میں ہے عزیزوں۔ اور میں کیا کروں، یہ جو تاریخ ہوتی ہے، میں نے سارے بزرگ علماء کو سنا تو انہوں نے سیدہ ہی کے مصائب کو پڑھ کر ختم کیے مصائب، لہذا دو جملے سن لینا کہ سیدہ کی قبر بھی مسمار ہے اور سیدہ کا پہلو بھی شکستہ ہے، اس لیے کہ جب ظالم آئے سیدہ کے در کو جلانے کے لیے تو بی بی در و دیوار کے درمیان ایسے آ گئی کہ سیدہ نے فریاد کی تھی کہ اے فضہ جلدی سے مجھے آپ سنبھال لیجئے گا، اس لیے کہ علامہ قد قتل فی بطن احشائی، کہ جو میرے شکم میں محسن تھا وہ مار دیا گیا۔ عزیزوں، سیدہ سلام اللہ علیہ اتنی مظلومہ ہے کہ اس کے بعد علی ابن ابی طالب کی گردن میں رسیاں باندھ کر انہیں کھینچا گیا مدینہ کی گلیوں میں، اور پھر جب بی بی وہاں پر پہنچی ہیں اور ابو الحسن کا دامن تھاما ہے تو کسی نے کوڑا مار کر سیدہ سے اس ہاتھ کو چھوڑا، سیدہ زمین پر گر گئیں، اور سیدہ زمین پر گرتے ہوئے فریاد کرتی رہی کہ ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ بالوں کو پریشان کر دوں گی، اور اس وقت مدینہ میں عذاب الہی نازل ہوگا۔ سلمان کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی اور قریب تھا کہ دیواریں گر پڑتی، لیکن لوگوں نے چھوڑ دیا علی ابن ابی طالب کو، اور بی بی سیدہ علی کو بچا کر لے آئی۔ میں کہوں گا کاش کربلا معلیٰ میں بھی ایسا کوئی اہتمام ہوتا کہ ایک حجت خدا اس کی گردن پر تلوار چل رہی تھی، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ فاطمہ کی بیٹی فریاد کر رہی تھی کہ کیا کوئی ہے تم میں ایسا مسلمان کہ جو حسین کو یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله